نیک عورت کا واقعہ جو ایک سانپ کو پیدا کرتی تھی اور سانپ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تھا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ایک گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ لڑکی رہتی تھی جو کہ ایک حافظ قرآن بھی تھی اور اس کا نام عائشہ تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن سے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا اور اس کا اخلاق بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس پر مر مٹا تھا اور اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا کہ یہ لڑکی کسی طرح سے اسے مل جائے، لیکن وہ لڑکا ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا اور یہ لڑکی ایک حافظ قرآن بھی تھی اور یہ مسلمان تھی، تو ایک مسلم کی شادی ایک ہندو سے ہونا ناممکن تھا اور اس لڑکی کی شادی پھر کسی مسلم لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور یہاں پر وہ ہندو لڑکا یہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے، تو یہ تو کہ اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شادی تو اس لڑکی کی ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا، یہی وہ سوچتا رہتا سارا دن۔ ایک دن اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر اور لڑکی پر جادو شروع کر دیا جو کہ کالا جادو تھا، اور کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس لڑکی سے آنکھیں چرانے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکا یہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہو اور اس کا شوہر اسے چھوڑ دے۔ بہرحال وہ عورت بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی شوہر اتنا بیزار اور پھر اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علم کروانا شروع کر دیا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا اور اس بات سے بھی دکھی تھی وہ عورت، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم سے کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 9 مہینے کی ہو گئی، ان دونوں میں بھی ابھی تک وہی حالات برقرار تھے جو پہلے تھے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے کی غرض سے اس عورت کے در پر آیا۔ عورت نے ملازمہ سے کہا کہ اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا، گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا تھا، بہت ضروری کام ہے۔ اس نے بار بار اصرار کیا اور گھر کی کام کرنے والی نے آ کر مالکن کو بتایا کہ وہ فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، پردہ کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اس کو 2-3 روٹیاں اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لاؤ۔ اس فقیر نے جب گلاس لے کر جب پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے، وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھ پر کوئی جادو کیسے کرے گا؟ کون میرا دشمن ہوگا؟ فقیر نے کہا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ ہنسنے لگی، ارے جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا؟ میری تو ایک بیٹی ہے اور ماشاءاللہ سے صحیح سلامت ہے اور اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا اچھا اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ اندر جا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر گئی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، فقیر وہاں موجود نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو فقیر کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر پہلے ہی دے دی، لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر شاکر عورت تھی، اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتی اور کہتی اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئیں۔
इस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद इसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको भी नज़र ना लग जाए और ये भी पहली बेटी की तरह मुझे छोड़कर ना चली जाए। लेकिन जब वो बच्ची 3 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फ़कीर दरवाजे पर आया। नौकरानी इस फ़कीर को सदका खैरात देने लगी तो इस फ़कीर को पहचान कर अंदर भागी और मालकन को जाकर बताया कि वही फ़कीर आया जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। अच्छा, वो औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं इनकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। इसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा, इस फ़कीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया। जाते हुए फ़कीर मुलाजमा से बोला कि इस घर की मालकन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं रहेगी, बचेगी भी नहीं वो, क्योंकि इस पर काला जादू है। अपना इलाज करवाए और इसे बोलो जादू किया है किसी ने तुम पर, तुम कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। मुलाजमा ने यही बात आकर इस औरत को बताई। पहले तो इस बात को मुलाजमा नहीं मान रही थी, लेकिन जब फ़कीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुलाया। यानी उसके शौहर को कोई घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जो ही अपने घोड़े से उतरा, इस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और इसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से देख रहे थे आज इस घोड़े को क्या हो गया है। और इसने घर में वहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोदा। इतनी देर में इस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई इसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते दौड़ते इस घोड़े के एक जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद इस औरत को यकीन हो गया कि फ़कीर ठीक ही कहता है। इसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। इस आमिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई और इसका शौहर बहुत परेशान था कि कहीं इनकी ये बेटी भी ना मर जाए, लेकिन हुआ भी वैसा ही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर और अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक अचानक चील आई और इनकी कमसुन बेटी को उड़ा ले गई। वो देखते रह गए, चीखते चलाते रह गए, लेकिन उसने आसमान पर जाकर उसको छोड़ दिया। बेटी नीचे आते ही वहीं पर ढेर हो गई। इसके बाद वो लोग माँ बाप तड़पते रह गए और रोते रह गए कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदा कर रही थी। या अल्लाह तेरी क्या राय है, तेरी क्या इसमें मसलियत है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खोलता। आमिल ने बताया था कि काला जादू किसने की है। इसका शौहर तो पहले ही इस औरत से बेजार हो चुका था और कमसम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था, लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़या होगी तो इसके घर वाले इसे उकसाने लगे कि बेटा तेरी ये बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो पा रही, तो जो भी पैदा होती है वो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए, इस ख़ानदान का वाहिद चश्मो चिराग कोई तो होगा, हमारी जायदाद का वारिस इससे पैदा नहीं करूँगा, वरना इसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा, तो दूसरी शादी कर ले। लोग इसको ऐसा उकसा रहे थे। इसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन इसके घर पर इस फ़कीर ने रोटी के लिए सदा दी, कोई है जो भूखे फ़कीर को खाना खिलाए। मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला तो वही फ़कीर सामने मौजूद था। इस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, आप तो किसको लेने आए हैं? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है, अब तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे देने को कुछ भी नहीं है, मेरी को खाली है क्या, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। वो औरत रोती चीखती चलाती रही और फ़कीर से कहती जा रही थी। फ़कीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और इस फ़कीर को घर के अंदर बुला लिया। फ़कीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और वहाँ पानी मांगने लगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फ़कीर काफ़ी देर तक वजीफ़ा और जो अपना इल्म था करता रहा।
اور تسبیحاں پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس برتن میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ جیسے اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخے مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ بچے کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ عمل کسی نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو عامل نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں وہ ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو اس نے دیکھا تھا، شادی سے پہلے وہ آپ کے حسن کا دیوانہ تھا، پر آپ کی شادی ہوگی تو وہ چلا گیا، تو اس نے کالا علم کروانا شروع کر دیا۔ عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن اس نے چلا کاٹا۔ اس کے بعد اس نے آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ سمجھ گئی میری بات؟ اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت جو اللہ کی نیک بندی تھی، کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے، لیکن اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا یا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، اس گندے علم سے مجھے چھٹکارا چاہیے۔ فقیر نے کہا، سوچ لیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والی بچی یا جو بھی بچہ پیدا ہوگا محفوظ ہوگا اور تمہاری اولاد نہ مرے گی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پریشان ہونے لگی اور پھر کہا، لیکن کیونکہ وہ وعدہ کر بیٹھی تھی کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر مشکل کام کروں گی۔ مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے اور وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر سے کہہ دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اس ہندو عامل نے ڈالی ہے۔ میں اس کر کے رہوں گی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ میں اس کی ماں ہوں۔ صاحب نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا۔ وہ پڑھنا شروع ہوگی۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن کیونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلا کاٹ رہی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ بچے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش سے کچھ دیر بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا۔ ایک ماں کو تین بیٹیاں اور ایک بیٹا جو اس دنیا میں آیا اور وہ بھی چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس کی ٹھیک 1
سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا اور بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی اور بابا کیا بات ہے، کوئی ایسی خبر تو نہیں سنانے والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں گی؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہے اور اب ٹھیک ہے۔ میں روزانہ ان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا، بلکہ میں تو یہ خوشخبری سنانے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکے کو یہ علم سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کالا ناگ کہیں سے آ گیا اور اس نے اسے ڈس لیا، اور وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اسے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اس کالے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اب تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، تمہاری جائیداد کا وارث بنے گا اور تم ایک پاکیزہ اور پاک عورت ہو اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تم پر۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے دور میں ہر گھر میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ لوگ دوسروں پر کالا جادو کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچائی جائے کہ جیسے اس ہندو عامل کو سانپ نے ڈس لیا، اسی طرح جادو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ جادو بے شک کسی پر اچھے طریقے سے کروائیں، اچھی نیت سے کروائیں یا بری نیت سے کروائیں، اس کا آپ کو ایک نہ ایک دن دام تو دینا ہی پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے برے اعمال سے بچ جائیں اور اس طرح کے کام نہ کریں۔ تو یہ ویڈیو ہماری لوگوں تک ضرور شیئر کریے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے کوئی سبق حاصل کر لے اور لوگ اس طرح کے برے عمل کرنے سے باز آ جائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی تھی یہ ویڈیو، اور ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے متعلق ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔